نامہ جاری کیا وزارت قانون و انصاف نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ NOC دے رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے چیئرمین PTI کے سائفر کیس میں ٹرائل کا اٹک جیل میں ہونے پہ۔ اس NOC کو جواز بنا کے جو فاضل جج صاحب ہیں ڈیزگنیٹڈ کورٹ کے، وہ چلے گئے اگلے روز اور وہاں پہ انہوں نے جیل میں سماعت کی۔ اس حوالے سے قانونی نکات اٹھائے ہم نے ریٹ پٹیشن میں چیئرمین PTI کی طرف سے۔ پہلا سوال اس میں یہ اٹھا کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ حکم نامہ تو نہیں ہے، وزارت قانون سے یہ NOC کس قانون کے تحت مانگا گیا؟ قانون اس پہ خاموش ہے۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جی اب یہ حکم نامہ تصور کیا جائے اور آپ ٹرائل دوسرے صوبے میں لے جائیں۔ اٹک پنجاب میں فال کرتا ہے اور اسلام آباد سے پنجاب میں ٹرائل صرف ایک ہی اختیار ہے آرٹیکل 186A کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ یہ اختیار جو ہے وزارت قانون کے نام پہ وفاقی حکومت نے جو ہے ایکسرسائز کر لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹرائل جو کہ اسلام آباد کے ہیں وہ اگر صوبہ پنجاب میں ان کا انعقاد ہوتا ہے تو قانونی طور پر پنجاب میں کیے گئے ٹرائل کی اپیلیں ریویژن تمام جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دائر ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جوریسڈکشن ہے اس کو بھی سیبوٹاج کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار قانون میں دفعہ 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مجاز عدالت ہیں جہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں اس کی کنسنٹ لی جا چکی ہو۔ اس کیس میں نہ کوئی کنسنٹ لی گئی، کیونکہ کل ہی میں متعلقہ فاضل جج صاحب کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان سے کوئی کنسنٹ نہیں لی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کا یا وزارت داخلہ کا ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا جس میں ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ٹرائل وہاں پہ کریں۔ چوتھی اس میں امر یہ تھا کہ اسی جج صاحب نے، جو ٹرائل جج صاحب ہیں، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، جوڈیشل ایک آرڈر تھا اور وہ میں نے کاپی لگائی تھی، جس میں جیل حکام کو ہدایت کی گئی تھی کہ 30 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں۔ وہ حکم نامہ نہ کسی اوپر کی عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا، نہ اسی جج صاحب نے ریویو کیا، اور اس ایگزیکٹو حکم نامے کی بنیاد پہ اس جوڈیشل آرڈر کو اوور رائڈ کرتے ہوئے یہ جو ٹرائل ہیں اس کے لیے جج صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے۔ یہاں پہ دو اور بھی قانونی نکات ہم نے اٹھائے۔ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ATC جج 1 ہیں اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت یا ہائی کورٹ کا جج یا پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ ATC کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ یہاں پہ سائفر کے لیے جس جج صاحب کو انہوں نے مقرر کرنا تھا وزارت قانون نے، وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سیشن جج کو مجسٹریٹ بنا دیا اپنے حکم نامے میں، اور یہ 15 دن پہلے ایک اور جج صاحب تھے، اس جج صاحب کو ہٹا کے انہوں نے ان کو لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے چیلنج کی۔ اس سب کے پیچھے یہی ایک محرک ہے، جب توشہ خانہ میں چیئرمین PTI کی اپیل سسپینڈ ہوئی تو قانوناً ان کو جو ہیں اٹک جیل میں مزید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اٹک جیل میں مزید رکھنے